السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو another podcast on your own channel. On your own channel. تو سر ایک سوال میرا یہ تھا کہ وہ آپ سے ہم نے بار بار شعر سنا ہے نا کہ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر. ایک تکلیف کئی بار صحیح ہے. تو وہ آج کل جو ایک فائلز چل رہی ہیں اسپین فائلز, ہاں اس کے اوپر آپ نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. لیکن یہ جو آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں, اس کو کس طریقے سے کس اینگل سے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ اور وہ تو ایک خبر ہے کہ بھائی نکلے جا رہی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں اور یہ ساری چیزیں, تو آپ اس کو ایز اے یعنی کہ ایک کانسپریسی تھیوری دیکھ رہے ہیں یا اس کے اندر ایک حقیقت دیکھ رہے ہیں یا اس معاشرے کا ایک ایسا سچ ہے جو ہم جیسے, کیونکہ ہم لوگ جو بڑے ہوئے ہیں تو ہم بل گیٹس کو جو ہے نا آئیڈیلائز کرتے ہوئے اور اسٹیو جابس کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے, اور آج کل کے دور میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ جو ہے ایلون مسک کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو واٹ از یور ٹیک آن دس, اور آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ہیئر کہ آپ کا اس بارے میں کیا پرسپیکٹو ہے؟ جی شکریہ. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو بات کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ سب لوگوں نے بیان کی ہیں کہ جیفری ایپسٹین کون تھا اور کیسے وہ مشہور ہوا اور کیسے پھر وہ گرفتار ہوا اور کیسے اس کو سزا ملی اور پھر کیسے وہ جیل میں فوت ہو گیا, اور اس کے بعد یہ فائلیں نکلیں اور اس میں بہت سارے لوگوں کا نام تھا. میری ایک اپنی رائے ہے جو کہ بالکل غلط ہو سکتی ہے, میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا. دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایپسٹین جو ہے وہ کسی بہت بڑی بیک اینڈ کی کسی طاقت اور قوت کا ایک مہرہ تھا. ٹھیک ہے جی. اور ایسی کسی بڑی طاقت اور قوت کا مہرہ جس کے پیش نظر پوری دنیا کے نظام کو چلانا اور کنٹرول کرنا ہے. اب جیسے چھوٹے ملک ہیں نا, تو چھوٹے ملک میں وہاں الیکشن ہوتے ہیں, جمہوریت ہوتی ہے, لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی بہت سی قوتیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ وہ حکومتیں ہوں. جی. بہت سارے نظریات ہوتے ہیں, بہت ساری قوتیں ہوتی ہیں جو کہ پیچھے سے ان ملکوں کو چلا رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ ان کے اعلی کار کے طور پر رہیں. اور وہ جو ان کی گیم ہے نا وہ بڑی کمپلیکس ہوتی ہے. یہ بات میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ یہ جو جیفری ایپسٹین تھا نا, جیفری ایپسٹین نے ان تمام لوگوں سے تعلقات بنائے جن لوگوں کی پوری دنیا میں کوئی سے تھی, جس کی کوئی اہمیت تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بندہ, اس کے اندر ایسے گٹس موجود تھے کہ یہ اٹریکٹ کر سکتا تھا ان بڑے بڑے لوگوں کو, اور جس چیز کی بنیاد پر وہ کرتا تھا وہ اس کی فائنینشیل کنسلٹنسی کی ایبلٹی تھی. جی. یعنی اس نے وہ تمام لوگ جن کے پاس بہت سارے پیسے تھے ان کو وہ فائنینشیل ایڈوائسز دیتا تھا, اور اس کی اس کنسلٹنسی کا ظاہر ہے اس کو فی ملتی ہوگی. اور یہ جو پیسے ہوتے ہیں صرف یہی پیسے نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے جو کنیکشن بنتے ہیں اور جو تعلقات بنتے ہیں. اچھا, جب تعلقات بنتے ہیں نا تو وہ تعلقات انسانوں سے یعنی بنانے کا اس کے پاس گر یہ تھا کہ وہ انسانوں کی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے ان کی ان کمزوریوں کی وہ تشفی کرتا تھا, اور ان کی ان کمزوریوں کی جو ڈیزائرز ہیں اس کی کمزور ڈیزائرز انسانوں کی, اور وہ انسان ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ ملک کا صدر ہو چاہے وہ وزیر اعظم ہو. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو جنسی تسکین یا اس کی جو ہے گریٹیفیکیشن پہنچانے کے علاوہ ویسے بھی لوگ اتنے بڑے آدمی سے ملنا جو ہے وہ اپنے لیے ایک فخر سمجھتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں نا, ملک کے وزیر خارجہ وغیرہ جب جاتے ہوں گے امریکہ تو وہ کہتے ہیں بھائی آئے ہوئے, ہم لاہور جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی احمد جاوید صاحب کی ذرا زیارت کر لیں, زیارت کر لیں, آئے ہوئے ہیں تو مل جائیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے ہیں. تو اب اس طرح کوئی جاتا ہوگا تو وہ ظاہر ہے یہ کوئی مثال آپس میں کوئی وہ تو نہیں کوئنسائڈ تو نہیں کر رہی, لیکن یہ ہے کہ بھائی وہ تو اس طرح پاکستان کے وزیر خارجہ تھے, وہ گئے تو ان کا نام ہے کہ وہ ان سے ملے. اچھا, اب ضروری نہیں ہے کہ جو ملا ہو وہ صرف ایک ہی مقصد, وہ اس کو ایک ہی طرح سے انٹرٹین کیا گیا ہو, لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو بڑے لوگ تھے نا دنیا میں, جس نے چاہے وہ بل گیٹس تھے, چاہے وہ ناروے کی ہونے والی ملکہ تھی, چاہے وہ پرنس اینڈریو تھا, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, چاہے وہ بل کلنٹن ہے, تو یہ سارے جو لوگ تھے وہ ان سارے لوگوں کو وہ تعلقات بناتا تھا. اچھا, کہانی اس کی یہ ہے کہ اس نے ایک جزیرہ خریدا, اور جہاں مجھے اس بات کا نا یقین ہوتا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے زور کے اوپر جب تک اس کو فیسیلیٹیشن نہ ہو وہ اتنی دولت نہیں کر سکتا, اتنی دولت نہیں کر سکتا. تو اس کے پاس فیسیلیٹیشن تھی. اچھا, اس کے کئی ثبوت اور بھی ہیں. اچھا, اس نے جب وہ جزیرہ اپنا خرید لیا, اس کے پاس پرائیویٹ جیٹس تھے, تو وہ اپنے مہمانوں کو وہ انٹرٹین کرتا تھا. اس میں وہ جو بھی کرتا رہا
اس نے پاکستان اور انڈیا کے لیے پولیو کے لیے بہت زیادہ فنڈز دیے, اور اس بات کو وہ ہمیشہ عدالت میں بھی کہتا رہا, عدالت میں بھی یہ کہتا رہا, میں اور پاکستان کا نام لے کے اس کے تھرو بھی دیے اس نے. اچھا تو اس نے یہ کہا کہ ایک دفعہ پتہ یہ لگا کہ ایک لڑکی نے جرت کی اور اس نے آ کے نا یہ کہہ دیا کہ بھئی اس نے مجھے یہ کہا یونیورسٹی کے اندر کہ تم ہمارے اس میرے ساتھ چلو اور وہاں جو لوگ آئے ہوں گے تمہیں مساج کرنا ہے اس کا, ہم تمہیں $200 دیں گے. وہاں جب گئے تو وہ کہانی کچھ اور تھی, اور جب اس نے وہاں وہ بیچاری جو ہے اس کے ساتھ جو یعنی دھوکہ ہوا تو اس کو پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم کسی اور لڑکی کو لے کے آؤ گی تو تمہیں $200 ایکسٹرا ملیں گے. تو اس طرح اس نے ریکروٹ کر لیا اور لڑکیوں کو بلیک میل کر کے پھر درجنوں لڑکیاں اور سینکڑوں لڑکیاں آئیں اور آ کے, اور اس کی جو نا ایک, اور وہ اس کی بہت سی ای میلز کے اندر اور لوگوں کے بارے میں نا یوں ہے کہ میری طرح وہ بھی چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. اور پھر ایسی کہانیاں بھی آئیں کہ کچھ ایسے سائیکوپیتھ بھی آئے جن کے نام بڑے تھے, وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کرنے کے بعد ان کو مار وار بھی دیتے تھے, اچھا اس لڑکی نے جب کیا تو ایف بی اے نے تحقیق کرنی شروع کر دی, اور تحقیق پر وہ جو ہے اپنا پکڑا گیا. لیکن جب وہ پکڑا تو بالکل واضح ثبوت ہیں کہ بہت ہائی بیوروکریسی نے اس کو بچانے کی کوشش کی. جی پورے کیسز معاف ہو رہے ہیں اس کے, اور اس کو یہ کہا آ رہی ہے کہ آنا جانا لگا نہیں, ایک تو آنا جانا لگا ہوا ہے, وہ صرف سونے کے لیے جیل میں جاتا تھا, اس کا نام تھا پام آئیلینڈ. پام آئیلینڈ کی جیل کے اندر وہ سونے جاتا تھا, دن میں اپنے اسی پھرتا رہتا تھا وہاں. اچھا, اور پھر اس کو یہ کہا گیا, جرم اس کے اوپر یہ لگایا گیا پروسٹیٹیوشن کا, کہ اس نے پروسٹیٹیوٹ کو پروموٹ کیا ہے. اور وہ اس نے کہا ہاں میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے پروسٹیٹیوٹ کو کیا گیا ہے, اور اس کو یہ پٹی پڑھائی گئی, اور اس پر اس کو کچھ مہینے کی سزا ہو گئی, اور کچھ مہینے کے بعد وہ رہا ہو گیا. جب وہ رہا ہو گیا تو بس یہی تھا. لیکن اصل اس ساری کا کریڈٹ جو ہے نا ایک جرنلسٹ کو جاتا ہے. اچھا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, خاتون, وہ باز نہیں آئی. اس نے جناب در پردہ لڑکیوں کے انٹرویو کیے, وکٹمز کی فیملیوں کے انٹرویو, اور جب اس کے پاس بہت زیادہ مواد ہو گیا تو اس نے پھر حکومت کو کہہ کے پریشرائز کیا. اچھا, جس وقت پہلی دفعہ وہ گرفتار ہوا ہے تو اس وقت بل کلنٹن, اپنے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں, انہوں نے اس لیے کہ اس میں بل کلنٹن کا نام آتا تھا اس کو برا کہنا شروع کر دیا. یہ تو بہت برا آدمی ہے, یہ تو بہت برا آدمی ہے, یہ تو وہ ہے, تاکہ الیکشن میں فائدہ ہو رہا تھا نا, کیونکہ بل کلنٹن کا نام ساتھ آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اور اسی لیے اس کو پکڑوا بھی دیا. اور اب جب پتہ چل رہا ہے تو بل کلنٹن کے ساتھ تو اس کی بہت ایویڈنسز ہیں, اور جن میں وہ ساری باتیں بھی ہیں جو کہ شاید بل کلنٹن کے لیے, ان کے لیے, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکل کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے نا, مشکل کا باعث بنے گی. تو بہرحال پھر اس جرنلسٹ کی محنت کی وجہ سے آخر کار اس کو اریسٹ کر لیا گیا. اور جب یہ وہاں اریسٹ کی حالت میں تھا تو یہ 2019 کی بات ہے, تو ایک دن اچانک نا وہ اپنے سیل میں مردہ پایا گیا. جب وہ مردہ پایا گیا تو یہ وہ دن تھا جس دن اتفاق سے وہاں کے کیمرے بند تھے سارے. ارے واہ, اچھا یہ بات, ہاں کیمرے بند تھے اس دن نا. ایک ایسا اتفاق ہوا, اتفاق ہوتے ہیں نا کبھی کہ کیمرے بند تھے. اس لیے اس کے کمرے میں کوئی گیا یا نہیں گیا اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ امریکہ جیسی اس ہائی سینسٹیو ایریا کے اندر اس طرح ایک دن, جس دن اس نے خودکشی کرنی تھی, اس دن جو ہے وہ کیمرے نہیں تھے. لہٰذا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ہوا. اچھا, تو اس لیے بہرحال وہ مر گیا. مرنے کے بعد یہ ہے کہ پھر بہرحال بہت پریشر, کانگریس کے اندر ایک بل پاس ہوا, اور اس بل میں, اور یہ وہ واحد بل ہے, یعنی واحد نہیں, ان چند بلز میں سے ایک بل ہے جس میں ڈیموکریٹک اور ریپبلک دونوں نے متفقہ طور پر یہ بل جو ہے وہ منظور کروایا کہ بھائی اس کی فائلز جتنی بھی کھلیں گی وہ پبلک نہ ہوں, کانگریس کی کمیٹیوں کے سامنے پیش ہوں گی. تو یہ جو بھی فائلز باہر آ رہی ہیں یہ کس طریقے سے آ رہی ہیں؟ بس وہ ایف بی اے کو آرڈر ملا ہوا ہے نا, فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشنز کو, تو انہوں نے پہلے کچھ فائلز کی, پھر اور لوگوں کے نام بھی ہیں. اچھا, اب جن کے نام آئے ہیں ناٹ نیسیسریلی کہ ان سے کوئی رانگ ڈوئنگ ہے, جیسے شاہ محمود کا نام ہے تو یہ نہیں کہ وہ جیٹ پر سفر کیا تھا, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ رانگ ڈوئنگ, جیسے اب پرنس اینڈریو ہے, ایکس پرنس اینڈریو, آپ پتہ ہے وہ اس وقت شاید وہ نہیں ہے نا, ایکس, ہاں چھوڑ دیا انہوں نے محبت کی وجہ سے, کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے, ہاں محبت کی وجہ سے, تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو وہ جو ہے نا وہ محبت جیت گئی اور شہنشاہیت ہار گئی, تو وہ جو ہے اینڈریو ہیں. اچھا, اسی طریقے سے بل کلنٹن کو بھی کانگریس میں پیشیاں دینی پڑیں گی, اور ٹرمپ
اپنی اسمارٹنیس کی وجہ سے اس کو ڈینائی تو کر رہے ہیں لیکن یو نیور نو. ہاں یو نیور نو. اچھا تو اس میں یہ ہے پوری کہانی. اچھا اب ایک میں نے کل پرسوں ایک دیکھا بیبی کانسپریسی تھیوری ہو یا کچھ اور ہو, اس وقت آپ دنیا کے مالیاتی نظام کو دیکھیے نا, تو ابھی ڈالر کچھ ڈگمگا رہا ہے نا, کیونکہ یہ والا جو بلاک ہے چائنا والا, اور جس میں اگر انڈیا بھی رشیا بھی مل گیا اور انہوں نے ڈالر کو نکال دیا تو, اور اسی لیے آج کل یہ جو سونے اور چاندی کے ریٹوں میں اندر آپ دیکھیں ان کے ریٹس میں جو ہے وہ کیسے فلکچویشن ہو رہی ہے نا, اور اس لیے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, مالیاتی طور پر کچھ انسرٹنٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اس میں جو چیز بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے وہ کرپٹو ہے نا, اور بہت ساری آفیشیل پیمنٹس جو ہیں وہ کرپٹو میں کی جاتی ہیں. جیسے وینزویلا کا جو وہ تھا نا بندہ, اس کو پیمنٹ کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے, تو وہ کرپٹو میں کی گئی ہے, اس نے مانگی کرپٹو میں ہے. تو ایک بات ذرا غور سے سنیے گا, شاید آپ نے پہلے یہ بات نہ سنی ہو, میں بھی اس بات کی کوئی اتھینٹک کنفرمیشن نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے کہ کرپٹو کا جو ایجاد کرنے والا تھا بٹ کوائن کا, وہ ایک جاپانیز کا نام آتا تھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا اور کسی کو پتہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کی یہ تھیوری ہے کہ ایکچولی کرپٹو کا بانی جیفری ایپسٹین تھا. اچھا کانسپریسی تھیوری, سچ غلط کا پتہ نہیں. اور اگر یہ پتہ چلا کہ یہ ہے کرپٹو کا بانی, یعنی بٹ کوائن کا یہ بانی ہے, تو پھر تو کنفرم ہو جائے گا کہ ایکچولی وہ کسی کا مورا تھا. ایسی صورت میں اگر یہ خبر تھوڑی سی بھی کنفرم ہوئی تو پوری دنیا کا مالیاتی نظام جو کرپٹو پہ کھڑا ہے وہ بھی دھب جائے گا, دھڑم سے نیچے گرے گا, اور بیٹھے بیٹھے جیسے ہوا کے بلبلے میں کوئی پنچ کر دیتا ہے, تو پتہ نہیں بھی کیا ہونے والا ہے. دنیا جو ہے نا وہ لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے پاکستان کے کیس میں بھی دیکھا, وہ قصور میں جو زینب بچی کا واقعہ ہوا تھا, دیٹ واز اے کنوکٹڈ کرائم. ایک وہ آپ کا ہم نام تھا جاوید, وہ ایک عجیب تھا, اس نے بھی آخر میں خودکشی کر لی, غائب ہو گئے. پیڈوفیلک, ان کو پیڈوفیلک کہتے ہیں, یہ ڈیزیز ہے. اچھا یہ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, اور وہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے اس وقت پورا دکھایا تھا, ایک پورا ریکٹ دکھایا تھا. تو آپ کو میری رائے کے مطابق, اور میں چاہوں گا کہ آپ کی کیا تھاٹ ہے اس میں, کہ یہ پورا ایک ریکٹ ہوتا ہے جو پھر وہ جو مورے جب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو آپ نے جو ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ کرنا پڑتا ہے. تو واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ مطلب اس بات پر کہ وہ اس کو قتل کیا گیا ہے, اور تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے زندہ رہنے اور ان جرازوں کے ریویل ہونے کا کس کو نقصان ہو سکتا تھا نا. تو اس میں پھر بڑے بڑے نام آتے ہیں, تو اس لیے پتہ نہیں اس کا کیا حل ہو. مجھے لگتا ہے کہ یہ نا ابھی اس میں سے بہت کچھ نکلنا باقی ہے, بہت کچھ نکلنا باقی ہے. آپ کو پتہ ہو شاید کہ دنیا میں نا ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, بلیک انڈسٹری, وہ ہے بچوں کی پورن کی انڈسٹری, اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد, اور باقاعدہ تشدد. obviously چھوٹے بچوں کے ساتھ تو جو ایک جنسی تعلق ہے وہ بھی ایک تشدد, اس سے بڑا کیا تشدد ہوگا, لیکن اس کے بعد ایکچولی فزیکل ٹارچر اور تشدد, تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس میں تلذذ ملتا ہے, اور یہ لوگ تو ظاہر ہے بہت بیمار لوگ ہیں, اور بہت ذہنی طور پر ان کا تو, اور یہ اس کیس میں تو بڑے بڑے اکانومسٹ آ رہے ہیں, میتھمیٹیشینز آ رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے بزنس مین آ رہے ہیں. ایون اٹ واز اے شاک فار می وین آئی ہرڈ اباؤٹ بل گیٹس, کہ یار وہ تو بڑا ایک ذرا سا سلجھاوا آدمی سا لگ رہا ہوتا ہے. دو اس کی وہ میلنڈا گیٹس والا جو اسکینڈل ہے, اس کی بیگم نے جو ہے اس کو چھوڑا, اس کے اوپر کافی بات ہو سکتی ہے, لیکن لیٹس جسٹ پارک اٹ. اچھا میں یہ اس پوڈ کاسٹ کا ایک دوسرا حصہ جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ والی بات, تو آپ نے بہت ہی, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا سامنے. اس کو بند کر دیں.